بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں ایک اللہ کے پیغمبر ایسے بھی ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھا اور جہنم کے اوپر سے گزرے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ ہی وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ قلم سے لکھا۔ ناظرین کرام، آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ناظرین کرام، ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا، دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گیا۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا، اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں موت کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ ناظرین کرام، حضرت اسرائیل علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور آج بھی زندہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر احوال قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے پیغمبروں کو بہت سے معجزات سے نوازا ہے۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور پھر رحمت للعالمین اس پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
کروڑوں اربوں درود و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم عمل ہے کہ خداوند کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام قائم رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔